باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ دوستان مکرم، ہماری یہ نشست اس سے قبل ہونے والی 2 نشستوں کے متعلق ہی ہے، جس میں ہم ان آیات قرآنی کا ترجمہ اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی ایمان والوں سے خطاب کیا۔ یہ آیہ مقدسہ، اس کا تعلق سورہ بقرہ کے ساتھ ہے اور یہ 178 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے خون کا بدلہ لینا، یعنی قصاص، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یعنی کہ جو قتل ہیں تمہارے عزیز و اقارب میں سے، تمہارے والدین میں سے، تمہارے خاندان میں سے اگر کسی کو کوئی دوسرا شخص قتل کر دے تو تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ اس کا بدلہ لو۔ آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، کہ جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے تو پھر اس کے لیے ایک دردناک عذاب عظیم۔ دوستان مکرم، کتب علیکم القصاص فی القتل، یعنی تم پر مقتولین کے خون کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا۔ یہ آیت قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول جو ہے، ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے قوت، تعداد اور مال و شرف میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو، عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرے گا، یعنی 2 قبائل، ایک قبیلہ اوس اور دوسرا قبیلہ خزرج، ایک اپنے مال، اپنے آدمیوں کی اپنی جو تعداد ہے اس میں عزت و شرف میں زیادہ اور دوسرا اس سے کم، اور جو زیادہ تھا اسی احساس تفاخر پر اس نے یہ قسم اٹھائی کہ اگر کوئی ہمارے غلام کو قتل کرے گا تو ہم اس کے آزاد کو قتل کریں گے، اگر کوئی ہماری عورت کو قتل کرے گا تو ہم اس کے مرد کو قتل کریں گے، اگر کوئی ہمارے ایک کو قتل کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں 2 آدمیوں کو قتل کریں گے۔ زمانہ جاہلیت سے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی زیادتیوں کے ایک عادت تھی، ان کی روش تھی، وہ عادی تھے ان چیزوں کے، لیکن عہد اسلام میں یہ معاملہ حضور سید الانبیاء جناب
شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جب پیش ہوا تو اسی کے پس منظر میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے عدل اور مساوات کا حکم جو ہے وہ نافذ فرما دیا، اور اس پر وہ تقریباً جو جتنے بھی قبائل تھے وہ سارے کے سارے راضی ہو گئے۔ قرآن کریم میں ویسے تو قصاص کا جو مسئلہ ہے وہ کئی آیات بینات میں بیان ہوا۔ اس آیت قصاص میں معنی دو قسم کے ہیں، دونوں مسئلوں کے ساتھ اس کے معنی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان کہ اس نے اپنے بندوں کو قصاص اور معافی میں اختیار دے دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان خطا کار بندوں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ چاہیں تو اس کا قصاص لے لیں، چاہیں تو اس کو معاف کر دیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت کا بھی جو ایک انسان کی جو حرمت، اس کے خون کی جو حرمت ہے اس کا بھی انسان کو علم ہوتا ہے کہ کتنی حرمت ہے، کتنی قیمتی ہے یہ جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہ جو یہ آیات قصاص جو ہیں وہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ یعنی قتل عمد کی یعنی عمدن جو قتل کیا جائے گا، جان بوجھ کر اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے، اس کی صورت میں قاتل پر قصاص جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، خواہ اس نے کسی آزاد کو قتل کیا یا کسی غلام کو قتل کیا، کسی عورت کو قتل کیا یا کسی مرد کو قتل کیا ہو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا جو لفظ ہے جو قتیل کی جمع ہے وہ سب کو شامل کرتا ہے، اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں کو قتل کرے گا تو قصاص ہے اور فلاں کو کرے گا تو نہیں ہے، نہیں، بلکہ تمام کو اللہ پاک نے اس میں شامل کر دیا۔ کچھ افراد اگر دین متین کے لحاظ سے کچھ افراد اس سے مستثنا ہے، جن کی تفصیل جو ہے وہ فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نیز اس آیت میں یہ بھی بیان کر دیا گیا، انشاءاللہ العزیز وہ جو مستثنا لوگ ہیں ان کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم سورہ بقرہ کی اس آیت کے متعلق گفتگو کر کے اپنی اس نشست کو ختم کریں گے۔ یعنی اس آیہ مقدسہ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قتل ایک نے کیا ہو تو اس کی مطلب ایک بھائی قتل کرے تو اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو قتل کر دیا جائے، نہیں، جس نے یہ گناہ کیا ہے، چاہے وہ کوئی آزاد ہے، غلام ہے، عورت ہے، مرد ہے، جس نے یہ کیا ہے قصاص بھی اس پر ہے اور اس کا بدلہ بھی اسی پر ہے، اسی کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں یہ نظام الٹ تھا کہ ان میں یہ رائج تھا کہ آزادوں میں اگر آزاد لوگوں میں لڑائی ہو جاتی تو وہ ایک کے بدلے کو دو کو قتل کرتے، غلاموں میں ہوتی تو بجائے غلام کے آزاد کو مار دیتے، عورتوں میں ہوتی تو عورت کے بدلے مرد کو قتل کر دیا جاتا۔ محض قاتل کے قتل پر اکتفا نہ کرتے تھے وہ، یہ نہیں کہ ایک جس نے قتل کیا اس کو سزا دی، نہیں، بلکہ اس سے آگے بعض اوقات بہت بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا کہ جو نہ تھمنے والا اور نہ رکنے والا۔ اللہ پاک نے اس آیہ مقدسہ کے ذریعے ان تمام چیزوں سے منع فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے۔ اب ذرا اس چیز کو دیکھ لیں کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء یعنی ورثاء کچھ معاف کریں، جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں، تو یہاں قاتل اور اولیاء منقول یعنی دونوں قاتل اور اس کے جو اولیاء ہیں مقتول کے،
وہ اگر اس طریقے کو اچھا سمجھیں، ان کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہے وہ قصاص لے کر اس کو معاف کر دیں یا پھر اس کا بدلہ لے لیں، لیکن یہ اچھی، یعنی اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا، یعنی قاتل کو بھی اور اولیاء مقتول کو بھی دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مقتول کے اولیاء سے فرمایا کہ اچھے انداز میں، مطلب ایک اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، شدت، سختی، درشتی اس سے پیش نہ آئیں، اور قاتل سے کہا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ اختیار کرے، وہ بھی اچھی روش، یعنی وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اکڑ نہ جائے اس پر کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے یہاں تو سوچا ہی نہیں جاتا، لا تعداد میں مار دیے جاتے ہیں بندے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ قرب قیامت میں مارنے والے کو یہ نہ پتا ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو یہ نہ پتا ہوگا کہ وہ کیوں مر رہا ہے۔ اس زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے ملک میں کچھ آسانی ہے، کچھ آرام ہے، وگرنہ تو جو پچھلے ہمارے کچھ سال گزرے ہیں ان میں تو دہشت گردی کا ایسا ایک سیلاب تھا کہ ہر شخص سراسیمگی کے عالم میں ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کب کہاں کیا ہو جائے۔ بہرکیف اس آیہ مبارکہ میں قاتل اور مقتول کے وارث کو، یعنی قاتل کا وارث ہو چاہے وہ مقتول کا ہو، اس کو اخیہ یعنی بھائی کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قتل اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اس سے ایمانی بھائی چارہ ختم نہیں ہوتا، یعنی جو تعلق، جو رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر آپ کا قائم ہوا، وہ کسی صورت بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس میں اس آیہ مقدسہ میں خارجیوں کے مذہب کی بھی تردید کر دی گئی کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، یعنی آپ اگر کسی سے کوئی عمدن جان بوجھ کے بھی اگر اس سے قتل ہو گیا ہے تو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ۔ لیکن مسلمانوں میں ہی ایک ایسا گروہ تھا خارجیوں کا کہ جو کسی بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کو خارج از اسلام قرار دیتے تھے، تو ان کو ان کے عقائد باطلہ کی بھی اللہ پاک نے اس آیہ مقدسہ میں تردید کر دی۔ اور بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ دوستان مقرر، قصاص کے متعلق دو اہم مسائل کہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا تو یہ کہ مقتول کے ولی کو اختیار ہے کہ خواہ قاتل کو بغیر عوض معاف کر دے، یعنی بغیر کوئی مال لیے معاف کر دے، یا مال پر صلح کرے، اور اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور قصاص چاہے تو قصاص ہی فرض رہے گا۔ دوسرا، اگر مال پر صلح کریں گے تو قصاص ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر بدلہ نہیں لے سکتے آپ، یعنی پھر آپ جس نے وہ قتل کیا ہے اگر آپ نے اس سے مال لے لیا ہے تو پھر اس کو قتل نہیں کیا جاتا، قتل ساقط ہو جاتا ہے اور مال جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی دستور جاہلیت کے مطابق غیر کا قاتل کو قتل کرے یا دیت قبول کرنے اور معاف کرنے کے بعد بھی قتل کرے، تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب علیم، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے، ایک ہیبت ناک عذاب ہے۔ تو دوستان مکرم، اس آیہ قصاص سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر باہم معاشرے میں رہتے ہوئے کہیں انسان کی سرکشی اس قدر اوپر چلی جائے کہ وہ کسی اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دے، تو
اس میں اللہ پاک نے اس آیہ قصاص سے واضح کر دیا کہ ہم نے اولیاء مقتول کو یہ حق دے دیا ہے، چاہے وہ مال لے کر اس کو معاف کر دیں یا قصاص لے لیں، ان دونوں میں سے کسی ایک رستے کو اختیار کر لیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس میں جو مقتول کے اولیاء ہیں وہ بھی اپنے رویے کو نرم رکھیں، اور قاتل کو بھی کہا گیا کہ اس کے اولیاء بھی اور قاتل بھی اس چیز کو، اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے آپ کو عز و انکساری میں رکھے اور اچھی روش اختیار کرے کہ جس سے معاملہ باہم طے ہو جائے اور مزید قتل و غارت گری کی طرف نہ جایا جائے۔ اور اس آیہ مقدسہ نے ہر قسم کے عقیدہ باطلہ کی تردید کر دی۔ بے شک جب انسان کو قتل کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن اس کو کر کے انسان فاسق ہو جاتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اس کی توبہ کا معاملہ مقتول کے اولیاء کی طرف ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس کو معاف نہ کرے تب تک نہ اللہ اس کو معاف کرے گا نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کہے گئے کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس سے قبل جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو استعانت حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ صبر بڑی کامل چیز ہے، نماز سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے، بہت مقام ہے۔ ہم جو روزمرہ کے معاملات میں آپس میں جھگڑتے ہیں، جو غلو بازی کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دست و گریبان ہو جاتے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو قصور والدین کا بھی ہے، والدین کی تربیت کا بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت نیکی پر کرتے ہیں، خود نیک ہوں، اولاد کی تربیت نیکی پر کریں، دین پر کریں، خود دین پر عمل پیرا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کا انعام ضرور عطا فرماتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں، اس معاشرے میں بہت مشکل ہے کہ کوئی گھر ایسا ملے کہ جہاں پر والدین بھی دین پر ہوں اور اولاد بھی دین پر ہو، مگر وہ لوگ کہ جن کو اللہ استقامت عطا فرماتا ہے، جن پر اللہ کی رحمت ہے، جن کے سینوں کو اللہ نے دین متین کے لیے کشادہ کر دیا ہے، جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے اپنے دین کے لیے، اپنی رضا کے لیے، صبر کے لیے، استقامت کے لیے، اپنے آپ میں صبر پیدا کریں، برداشت پیدا کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا تو سب سے پہلا جو، حالانکہ آپ قصاص کا حق رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود بغیر کسی مال کے، بغیر کسی چیز کے، آپ نے اپنے چچا زاد کے قاتل کو معافی دی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عفو و درگزر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔